يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله العظيم لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، آپ اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ بدترین دشمن ان لوگوں کو پائیں گے جو یہودی لوگ ہیں۔ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ بھی مومنوں کے دشمن ہیں جو مشرک ہیں۔ ہم نے گزشتہ جمعے جو گفتگو آپ کے ساتھ کی تھی وہ بیت المقدس کی عظمت کے حوالے سے، ارض مقدسہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج اسی نسبت سے آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوگی وہ یہودیوں کے کردار کے حوالے سے، جو مختلف ادوار میں ان کا کردار رہا ہے، اس حوالے سے ہم کچھ باتیں کریں گے۔ اور اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آپ میرے بھائیوں کے ذہن سازی بھی ہو جائے اور قرآنی تعلیمات کا بھی علم ہو جائے کہ یہودی آخر ہیں کون ہیں، ان کی حیثیت اور حقیقت قرآن نے کیا بیان کی ہے، اور جب ان کی سرشت میں ہی دھوکے بازی، حرام کاری، انبیاء کا قتل کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ احکام الہیہ کو پامال کرنا، اور پھر کتاب الہی میں رد و بدل کرنا، انبیاء کی دشمنی کرنا، یہ چیزیں جب ان کی سرشت میں ہیں تو یہ کیسے پھر ممکن ہے کہ آج وہ مسلمانوں کے لیے کچھ نرم گوشہ رکھیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ جس طرح ان کے آباء و اجداد احکام الہیہ کی پامالی کرنے والے تھے، اور ان کے بڑے اور اکابرین انبیاء کے نافرمان، حتیٰ کہ انبیاء کو قتل کرنے والے تھے، اور پھر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا، حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روئے زمین پر ظلم کرنا، فساد کرنا، مومنوں پر ظلم کرنا، انبیاء کے ساتھ یہ سلسلہ کار کو جاری رکھنا، اور پھر اس حسد اور بغض کی بنا پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض اور حسد رکھنا، اور آپ کی اطاعت نہ کرنا، آپ پر ایمان نہ لانا،
یہ ان یہودیوں کی تاریخ ہے۔ تو بھائیوں، آج بیت المقدس کے ساتھ جو ان کی ایک نام نہاد نسبت کا دعویٰ ہے، میں نے پچھلے جمعے کچھ باتیں آپ سے عرض کی تھیں، کیونکہ کئی باتیں ایسی باریک بینی والی ہوتی ہیں کہ عوام الناس کو سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے ان باتوں سے میں صرف نظر کر جاتا ہوں، کیونکہ بیان کرنے والوں میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سامعین کی حیثیت کا اندازہ کرتے ہوئے اس کے مطابق گفتگو کریں۔ تو اس لیے میں نے وہ ساری تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی، دیوار گریہ کے حوالے سے وہ گفتگو چھوڑ دی ہے۔ ہم آج گفتگو کریں گے یہاں سے ابتدا کرتے ہوئے کہ یہودیوں کا زعم ہے، ایک گمان ہے، اور ان کے اندر یہ خود ہی ایک احساس ایک جنم لیے ہوئے ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندے بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب ان کی یہ کیفیت اس حد تک لاپرواہی کے عالم میں جاتی ہوئی شرک کی مرتکب ہو گئی، تو کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ موحدین مسلمانوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ قوم ایسی قوم ہے جو دنیاوی اعتبار سے اتنی ڈرپوک قوم ہے، اتنی بزدل قوم ہے کہ انہیں موت سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ یہ اسی لیے کسی نبی کے ساتھ مل کر جہاد کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یہ یہودی لوگ، آپ ان کو پائیں گے احرص الناس علی حیات، یہ زندہ رہنے پہ اتنے حریص ہیں، اتنے حریص ہیں یہ بھی مشرکین سارے لوگ، اور یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 سال عمر مل جائے، کبھی موت بھی نہ آئے۔ یہ زندہ رہنے کے لیے اتنے حریص اور لالچ کے لیے پر تولتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عمر بھی اتنی مل جائے، اور ایک باطل دعویٰ جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا ہے کہ ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں ما هو بمزحزحہ من العذاب ان يعمر، جب اللہ کا عذاب آئے گا ان کی کیفیت یہ ہوگی، یہ عذاب سے مزاحمت کر ہی نہیں سکتے، چاہے انہیں 1000 سال بھی عمر دے دی جائے۔ کیوں؟ یہ مشرک ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ وہ کیسے شرک کیا ہے؟ قرآن کریم کو سنیے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ یہودیوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُ،
اور ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یہ دعویٰ یہودیوں کا بھی ہے، یہ دعویٰ عیسائیوں کا بھی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں جس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ هُوَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، وہ اللہ وہ واحد ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی آگے کوئی اولاد ہے۔ حضرات دی وقار، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ لوگ بھی کافر ہوئے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہی اللہ جو آسمان پہ ہے وہی مسیح ابن مریم ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، لہذا یہ دونوں قومیں باطل قومیں ٹھہریں اور مشرک قومیں ٹھہریں، اور دونوں ہی اللہ کے عذاب کی دائمی مستحق قومیں ہیں جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ جس طرح آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ یہ بدترین قوم ہے، یہ مغضوب قوم ہے، اور قرآن کریم نے یہودیوں کے متعلق دیکھیے پیشین گوئیاں کیسی کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ہم نے ان یہودیوں کے لیے ذلت لکھ دی، مسکنت لکھ دی۔ آپ میرے بھائیوں یہودیوں کی تاریخ کو اگر پڑھیں کہ کس طرح انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی ہے۔ فرعون سے نجات ملی، انہیں کہا گیا کہ جاؤ اس ارض مقدسہ میں چلے جاؤ، جا کے جہاد کرو۔ انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین، اس میں جبار قوم عمال کا ہے، ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ ڈیل ڈول اور قد و قامت اور جسامت والے ہیں، ہمیں تو بڑی ہلکی سی قوم چاہیے جس کے ساتھ ہم لڑ لیں گے۔ حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جا کے لڑے، ہم یہیں پہ بیٹھ کر کھانے والے ہیں، ہم لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور پھر دیکھتے جائیے، یہی یہودیوں کی قوم تھی جنہوں نے سلطنت روم سے مختلف مواقع پر جوتے کھائے ہیں، اپنے آپ کو قتل کروایا ہے۔ اور پھر آپ چلتے جائیے، مزید پیچھے کیا جانا ہے، آپ 20ویں صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں ہولوکاسٹ کے نام پر ان کے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، 90% لوگوں کو قتل کیا گیا۔ یہ ذلت ہے، یہ مسکنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طاری رکھی کہ انہیں کبھی آزادی کے ساتھ اس وجہ سے جینے کا موقع نہیں ملا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے انبیاء کو قتل کرنے والے تھے، زیادتی کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے۔ اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری زندگی کسی ایک جگہ پہ مستقل طور پر رہنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے جنگ عظیم کے بعد ہٹلر سے اپنی نسل کشی کروائی، اور آج میرے بھائیوں اس ہٹلر نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ میں نے 90% یہودیوں کو قتل کر دیا ہے اور 10% کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ لگے میں نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا۔ اور یہ 10% آبادی اس وقت کی جو آگے جنم دے دے کر آج 80 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، وہ آج انہی مسلمانوں کے در پہ قبلہ اول چھیننے پہ لگی ہوئی ہے جنہیں اس وقت بے دخل کیا گیا تھا، اور تاریخ ان اوراق سے بھری پڑی ہے کہ حضرت سلیمان کے دور کے بعد، پھر اس کے بعد، اور پھر مختلف مواقع پہ انہیں وہاں پہ رہنے نہیں دیا گیا۔
یہ یہودیوں کی کیفیت تھی، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا۔ یہ ذلت کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ لکھ دی کہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ زیادتیاں کی، انبیاء کی نافرمانیاں کی۔ اور میرے بھائیو اگلی آیت سنیے، بلکہ آپ اس آیت کی تفسیر میں مزید کچھ ایک دو بات آپ سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اور اب یہودیوں کی یہ ذلت لکھ دی گئی۔ اب دو ہی صورتیں ہیں یہودیوں کے لیے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر رہیں، اور اگر وہ جزیہ دے کر رہتے ہیں تو اسلامی مملکت ان کا رہنا قبول کر لے گی۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہود لوگوں کی پناہ حاصل کر لیں اور اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں، اور پناہ دیں یا پھر کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی انہیں حاصل ہو جائے۔ اور آج یہ نہ یہ پہلی بات پہ راضی، نہ کسی عام مسلمان کی پناہ میں آنے کے لیے راضی، یہ کھلواڑ میں کسی بڑی قوم کے پیچھے لگ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جس کا عملی مظاہرہ ہم نے سب سے پہلے 1967 میں دیکھا کہ جب اسرائیل کی پارلیمنٹ نے بیت المقدس کو اپنے ایریا میں شامل کرنے کا بل پارلیمنٹ سے منظور کروایا۔ یہ مسلمانوں کے اوپر سب سے بڑا حملہ اس دور میں تھا، 1967 میں، 1967 میں۔ اور پھر اس کے بعد 1969 میں بھی یہ کام ہوا، اس کی توثیق کروائی گئی۔ اور پھر دسمبر 2017 میں جب اسرائیل نے اسی بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت ڈکلیئر کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم تمام جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، تمام سفارتکاروں کو ہم بیت المقدس میں اب آباد کریں گے، اس کی سب سے پہلی توثیق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی۔ یہ ان کے پیچھے استعماری قوتیں جب آتی ہیں تو یہودیوں کا جذبہ اور بڑھتا ہے، سفاکیت اور بڑھتی ہے، درندگی اور بڑھتی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جبر کی پھر ایک نئی داستان کو رقم کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے عالمی قوت موجود ہے۔ یہ یہودیوں کی کیفیت ہے۔ اور میرے بھائیو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہودی آئے تھے، اور آپ نے سیاسی اعتبار سے سب سے بڑا ترپ کا پتہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ وہ کیا کہ ان کے ساتھ میثاق مدینہ کر لیا۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ میثاق مدینہ کیا ہے؟ بات یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے آپ نے 53 سال مکہ میں زندگی گزاری۔ یہ آج کوئی ذرا نا خشک سا موضوع ہے، ذرا دھیان سے باتیں سنیں ذرا، اور باتیں بڑی کام کی ہیں، اب سنتے جائیے، آپ کو یہ باتیں انشاءاللہ ساری سمجھ بھی ساتھ آئیں گی۔ 53 سال آپ نے گزارے، اور 13 سالہ نبوت کی زندگی آپ نے مکہ مکرمہ میں گزاری۔ یہودی پیچھے قریشیوں کو پڑھاتے رہتے تھے کہ یہ نبی چونکہ ہماری نسل سے نہیں ہے، یہ بنو اسماعیل سے ہے، بنو اسرائیل سے نہیں ہے، لہذا اب اس سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرو، اس سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرو، اس سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ یہ تمام سوال وہ یہودیوں نے کیے، وہ کیا قریشیوں نے کیے۔ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے پوری صورتیں اور احکامات نازل کر دیے تاکہ جو قریشیوں کے ذہن میں اگر شک کی کوئی رمق آپ کی نبوت کے حوالے سے ہوتی تو ان آیات کے نزول کے بعد وہ چیز دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی، اور سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے تمام اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے روح کے حوالے سے احکامات بیان کر دیے، اور سورہ کہف ہی میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے حوالے سے واقعات بیان کیے، اور بیت المقدس کی پوری تاریخ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اور فتوحات کے حوالے سے اس میں پیشین گوئیاں ساری کر دی۔ تو یہ مکہ میں ہی ہو گیا۔ اب یہودیوں کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، آپ نے جاتے ہی یہودیوں کے جو 3 بڑے وہاں پہ قبائل آباد تھے، آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور معاہدہ اس اعتبار سے کیا،
اس معاہدے کی 54 شقیں تھیں، 54 اس کی شقیں تھیں اس معاہدے کی جو میثاق مدینہ تھا، اور اس کے تحت یہ قبائل مسلمانوں کے حلیف قبائل تھے۔ حلیف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اتحاد میں ہوں، اگر آپ پہ حملہ ہوتا ہے یا مجھ پہ حملہ ہوتا ہے، ہم نے مل کر، ہمارا دشمن پھر مشترک ہوگا، ہم دونوں مل کر دفاع کریں گے۔ پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں ان یہودیوں نے خفیہ طور پر قریشیوں کا ساتھ دیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قین کا نامی قبیلہ، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کو مدینہ سے جلا وطن اس وجہ سے کیا کہ آپ نے ہمارے عہد شکنی کی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی، میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، تو ہماری سرشت میں ہی انبیاء کے ساتھ یہ معاہدات کی خلاف ورزی کرنا ہے، لہذا تمہیں مدینہ سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ یہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے۔ اور پھر جنگ احد شوال کے مہینے میں 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور جب جنگ احد ہوئی ہے اس وقت یہودیوں کا جو دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، اس نے مسلمانوں کے خلاف قریشیوں کا ساتھ دیا، اور جب جنگ ہوئی تو وہ تذکرہ سارہ سورہ حشر میں موجود ہے کہ کس طرح وہ قلعہ بند ہو گئے، اور پھر کس طرح انہیں پھر جلا وطن وہاں سے پھر کیا گیا، وہ سارا تذکرہ وہ بھی موجود۔ بنو نذیر کو 3 ہجری میں جلا وطن کیا گیا غزوہ احد کے بعد، کہ دوسرا قبیلہ تھا۔ اور پھر ایک قبیلہ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ رہ گیا تھا۔ جنگ احزاب ہوئی ہے 5 ہجری میں، اور یہودیوں کے اس قبیلے نے اس وقت بھی مسلمانوں کے خلاف قریشیوں کا ساتھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ان کو جلا وطن تو کیسے کیا، ان سے ساتھ انتقام بھی لیا، اور یہ ایسا قلعہ بند ہوئے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہمارے ہی قبیلے کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے، کیونکہ وہ پہلے اسی قبیلے سے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ جنگ لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے۔ اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میری چونکہ عمر اتنی تھی کہ ظاہری طور پہ کوئی علامت نہیں تھی کہ میں بالغ ہوں کہ نہیں، مجھے جسمانی طور پر چیک کیا گیا کہ میں بالغ ہوں کہ نہیں، اگر میں بالغ ہوتا تو شاید میں بھی قتل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید اسلام کی خدمت میرے ذمہ لکھی تھی، بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ یہودیوں کی عہد شکنی کے واقعات ہیں جو آپ احباب سماعت فرما رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں دیکھیے، یہودیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہودیوں سے قتال کرو، لڑائی کرو، جہاد کرو۔ اور یہ آپ یہ ذرا اختلاف ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں جہاد اور قتال ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں۔ آپ جہاد فی سبیل اللہ کہیں یا قتال فی سبیل اللہ کہیں، یہ ہوتا کفار کے ساتھ ہے، اور اسلامی ریاست سے حکم کے بعد، اس کے اناؤنسمنٹ کے بعد جو جہاد ہوتا ہے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہیں، قتال فی سبیل اللہ کہیں، وہ ایک ہی معنی میں ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ایک سیاسی لیڈر تھے ایک اسلامی جماعت کے، انہوں نے ایک مرتبہ ان کے منہ سے قتال فی سبیل اللہ نکل گیا، بدقسمتی سے انہیں عربی زبان پہ اتنی گرفت نہیں تھی، اور آج ٹی وی اینکر نے انہیں پکڑ لیا، جی آپ نے قتال فی سبیل اللہ کہہ دیا ہے، تو ان سے اس بات کا دفاع نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے قتال فی سبیل اللہ کیوں کہا ہے، حالانکہ جہاد بھی وہی ہے، قتال بھی وہی ہے، جو کفار کے ساتھ لڑائی کی جائے وہ جہاد بھی ہوتا ہے، وہ قتال بھی ہوتا ہے، اور وہ ریاست کی اجازت سے، حکم سے ہوتا ہے، لہذا وہ فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے، اور جو بھی اس میں شہید ہوگا، جو مسلمان قتل ہوگا، اس کو شہید کا حکم دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو آپ سنیے، یہودیوں سے لڑائی کرنے اور جزیہ لینے کا حکم قرآن میں سنیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہودیوں کی ابتدا میں بات کی کہ ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور کیا کہا گیا؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔
یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور پھر آپ دیکھیے یہود و نصارہ کا آخرت پہ ایمان بھی متزلزل ہے، آخرت پہ ایمان کے وہ قائل نہیں ہیں، کیونکہ وہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لاتے، اور اپنی تمام بدعمالیوں کی بدولت ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دین کے ٹھیکیدار ہم ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، جہنم کے ہم ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودیوں یہودیوں اور عیسائیوں کا مشترک دعویٰ ہے لن يدخل الجنہ، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کون؟ الا من، صرف وہی داخل ہوگا من کان ہودن، جو یہودی ہوگا، او نصارا، یا عیسائی ہوگا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لاؤ دلیل، کس بنا پہ تم اللہ کی جنت کے مالک بنے بیٹھے ہو، اللہ کی جہنم کے مالک بنے بیٹھے ہو؟ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہاری آرزویں ہو سکتی ہیں، تمنائیں اور خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے حقیقت میں تم تو مشرک ہو، تم جنت میں داخل کیسے ہو سکتے ہو؟ جنت میں داخل کون ہوگا؟ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ من اسلم وجهه للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر لیا، نیکیاں کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمگین نہیں ہوں گے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہودی یہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، صرف ان چند دنوں کے لیے جو ہم نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ اور بھائی تمہارے خلیص عقیدے ہیں، تمہارے گندے عقیدے ہیں، تم نے اللہ کے مقابلے میں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور تم نے انبیاء کی باتیں ماننے کی بجائے انبیاء کو قتل تک کر دیا، اس کے باوجود تم جہنم کے جنت کے حقدار ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر حلال و حرام کے حوالے سے کوئی تمیز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے ہیں، بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں، حرام خور ہیں۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان کا تو کمائی کا سلسلہ ہی سود پہ مبنی ہے، حالانکہ تورات میں بھی ان کو سود سے منع کیا گیا، قَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہاں پہ بھی منع کیا گیا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ہر طریقے سے باطل طریقہ جس سے مال کو حاصل کرنا ہو یہودی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی منع کیا گیا، اس کے باوجود نہیں ہٹتے، پھر بھی کہتے ہیں ہم جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اعتدنا للکافرین عذابا علیما، ہم نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، چاہیے یہ تھا اپنی تمام باتوں کو چھوڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ ہٹ درمی کی بنا پہ ایسا نہیں ہوا۔ کیا رسول کی پہچان نہیں تھی؟ کیا معرفت نہیں تھی؟ ہرگز تھی،
رسول کو پہچانتے تھے، نبی کو پہچانتے تھے، اور قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ خواہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کیسے بہانہ کر سکتے ہیں ہمیں نبی کا پتہ نہیں لگا، کیسے بہانہ کر سکتے ہیں ہمیں نبی کی پہچان نہیں ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ظاہری طور پہ تو بہانے کر سکتے ہیں، حقیقت یہ ہے یہ اس نبی کی پہچان اسی طرح ہی رکھتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کی پہچان رکھتے ہیں، جس طرح اپنی اولاد کو کوئی نہیں بھول سکتا۔ یہ نبی محترم، نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی انہیں تھی، لیکن ہٹ درمی کی بنا پہ، حسد کی بنا پہ انہوں نے نبی محترم کی رسالت کو قبول نہیں کیا۔ اور قرآن سنیے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے جو تم کو اے نبی آپ کو اور آپ کی امت کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، آپ کو بہترین امت بنایا، آپ کو سرتاج الرسل بنایا، آپ کو تاجدار انبیاء بنایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ان صفات سے نوازا جو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت انبیاء میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ یہودیوں کو اس بات پہ حسد ہے کہ یہ ساری فضیلت کے مستحق محمد بن عبد المطلب کیوں ہو گئے ہیں، یہ تو اس بات پہ ان کو حسد ہے۔ ہدایت پہ ہونا اور ہدایت برحق پہ ہونا، اس بات سے میرے بھائیوں ان کو حسد ہے، اور اسی لیے ان کے لیے یہ حکم آیا ہے، جس طرح آپ کو جزیہ کے حوالے سے پہلے بات بتائی کہ اسلامی مملکت میں رہیں حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ہاتھوں سے جزیہ دیں، اپنے آپ کو محکوم تصور کریں، اور دنیا میں اقوام عالم میں آپ کو محکوم تسلیم کیا جائے، جزیہ دے کر رہو، تمہاری اصل، تمہاری ریت یہی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ وہ فلسطینیوں نے بیچاروں نے اس وقت جب ہٹلر سے ان کو جوتے پڑے اور ہو گئے 10% آبادی رہ گئی کہ دنیا میں ہمارے اوپر احسان کوئی نہیں کرنے والا، ہمیں پناہ دے دی جائے، ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہیں گے، وہ شکر گزاری اور ممنونیت آج دیکھ لیں کس اعتبار سے ٹھہری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ آپ جس پہ احسان کریں اس کے شر سے بچا کریں۔ یہ مسلمانوں نے، فلسطینیوں نے ان یہودیوں پہ احسان کیا کہ انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، وہ بیت المقدس کے ہی مالک بن بیٹھے اور مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہودیوں کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ نسلی تفاخر، تکبر، یہ کس اعتبار سے ان کے اندر آیا ہوا ہے؟ آپ دیکھیے، یہ جو ان کا گمان ہے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے، سوائے ان چند دنوں کے، تو اللہ رب العالمین اس کی وضاحت کس اعتبار سے؟ 2 اعتبار سے کرتے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اللہ کے اتنے پیارے لوگ ہو، لِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ،
تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں پھر اللہ نے عذاب کیوں دیا ہے؟ تم کیوں یتیہون فی الارض 40 سال تک وادی تیہ میں سرگرداں پھرتے رہے، تمہیں پناہ کیوں نہیں ملی؟ تم اتنے ہی اللہ کے محبوب بندے تھے۔ بات اصل میں یہ ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان میں سے امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، جن کو کتاب کا علم نہیں ہے، سوائے چند آرزویں خواہشات ہیں، اس کی بنا پہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، عذاب ہمیں نہیں ہونا، محکومیت کیا، ہمیں حاکمیت پوری دنیا کی ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، سوال کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعتاً اگر اللہ کے محبوب ہیں، افضل قوم ہیں، تو ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا جو قرآن کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ اللہ کہتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے انبیاء کے ساتھ جتنے وعدے کیے وعدوں کو توڑا، ان وعدوں کو توڑنے کے سبب لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ہدایت کو قبول کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تورات تھی، سارا کچھ تھا، کتاب ہدایت تھی، اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی ہے 563 قبل از مسیح، حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 563 سال قبل، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1300 سال کا ہے۔ 563 سال قبل از مسیح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا تھا، تو اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد اس ہیکل سلیمانی میں ان کی تورات بھی موجود تھی، ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے، کہ تورات موجود تھی، رومیوں نے ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اور ساری تورات جتنی بھی ان کی وہ ساری تختیاں تھیں وہ اس کو لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جتنی تورات لکھی ہے وہ اپنی خواہشات اور اپنی ذہنی تصورات کی بنا پر لکھی ہے، تورات تو ان کے پاس تھی ہی نہیں، تورات تھی ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب تورات بھی نہیں تھی، اس کی تعمیر بھی انہوں نے نہیں کی، جو حضرت آدم نے پچھلے جمعے آپ نے سنا کہ جب حضرت ابو ذر غفاری نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی مسجد جو روئے زمین پہ تعمیر کی گئی وہ کون سی مسجد ہے؟ آپ نے کہا مسجد الحرام۔ حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں دوسری مسجد کون سی؟ کہنے لگے مسجد اقصیٰ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دونوں میں فاصلہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا دورانیہ ہے ان کی تعمیر کا، پہلے مسجد حرام تعمیر ہوئی، پھر مسجد اقصیٰ ہوئی۔ روایات ثابت کرتی ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں ساری روایات نقل کر کے نتیجہ نکالا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پہلے مسجد الحرام تعمیر کی، اس کی تعمیر کے بعد انہوں نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی تھی۔ تعمیر تو انبیاء نے کی ہے، یہ انبیاء کا مسکن ہے، یہ کدھر سے وارث بن بیٹھے؟ نہ مسجد اپنی، نہ تورات اپنی، نہ تورات کی تعلیمات حقیقت پہ مبنی، تم کس بنا پہ دعوے کرتے ہو؟ یہ تو قرآن حقیقتیں آشکارا کر رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے ہمارا قرآن کیا کیا کچھ بتاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں دیکھیے، وعدے توڑے اور اس بنا پر انبیاء کی حکم عدولی کی، اللہ نے ایسے دل سخت کیے، ساری زندگی ہدایت کو قبول کرنے سے گئے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تورات کو اس کے اصل کلمات کی تحریف کر کے اپنے ذہنی تصورات کی بنا پر ساری تورات تحریر کی۔
جس کی کوئی بنیاد اب وحی الہی پہ نہیں ہے، وہ تورات تحریر کی۔ یہ ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور اللہ نے فرمایا لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے نبی آپ مستقل ہمیشہ ان کی اس خیانت پہ انہیں متنبہ کرتے رہیں کہ تم خائن لوگ ہو، تم نے اپنی تورات کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اپنی شریعت کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان خیانتوں کو بتاتے تھے تو پھر انہیں اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ہماری سازشیں لوگوں کے سامنے کیوں بیان کی جا رہی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ یہودی جس طرح میں نے آپ کو بتایا انبیاء کے قاتل، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور جو لوگ عدل و انصاف کا اور نیکی کا حکم دیتے تھے ان کو بھی قتل کیا۔ یہ یہودیوں کی بدترین صفات ہیں۔ ان صفات کی بنا پر اللہ کہتے ہیں بشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دیجیے۔ انہیں دردناک عذاب ملے گا، جھنجھوڑنے والا عذاب ملے گا، جلانے والا عذاب ملے گا۔ کس بنا پر؟ ان خرافات کی بدولت۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی 3868 نمبر حدیث، آپ نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ، کل قیامت کے روز سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا رجل قتلہ نبی او قتل نبیا، جس شخص نے کسی نبی کو قتل کر دیا وہ بھی بدترین عذاب کا مستحق، اور جس کو نبی نے قتل کر دیا وہ بھی بدترین عذاب کا مستحق۔ آپ حیران ہوتے ہوں گے کیا نبی بھی قتل کرتے ہیں؟ نبی جس کو قتل کرتا ہے وہ بدترین عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ ابی بن خلف کا بدر کے میدان میں قتل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں صرف ایک چھڑی چھانٹا نما تھی، آپ نے ایسے کیا اس کی صرف ناک پہ لگی، وہ آوازیں نکالتا گیا کہ اب میں نے نہیں بچنا، میں نے اب نہیں بچنا۔ اس کو لوگوں نے کہا بھائی تو سردار ہے، اپنی سرداری کا تو دھیان کر، کس طرح کی آوازیں نکال رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے محمد نے کہا تھا تجھے میں قتل کروں گا، لہذا اب اس نے مار دیا ہے، میری اب جان نہیں بچے گی۔ بدترین وہ شخص ہے جس کو نبی قتل کر دے یا جو درندہ کسی نبی کو قتل کر دے۔ وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ، اور بدترین شخص وہ بھی ہے جو گمراہی کا امام ہو، گمراہ لوگوں کا لیڈر ہو، لوگوں کو غلط کاموں پہ گائیڈ کرنے والا ہو اور غلط کاموں پہ رہنمائی کرنے والا ہو، وہ بھی قیامت کے روز بدترین عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور تیسرا وہ شخص وَمُمَثِّلٌ مِّنَ الْمُمَثِّلِينَ، مصوروں میں سے وہ مصور جو شوقیہ تصاویر بنا کر، تمثیلات بنا کر، وہ چاہے بتوں کی صورت میں ہو یا دوسری صورتوں میں ہو، جو اس طرح تصاویر بناتا ہے قیامت کے روز وہ بھی بدترین سزا کا مستحق ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ اگلے جمعے ہم یہودیوں کی انہی سازشوں کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھنا شریعت مطہرہ پر اور اس کے استحکام کے ساتھ زندہ رکھنا، اللہ موت خاتمہ بالایمان فرمانا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔